اچھا، آج ایک امپورٹنٹ چیز پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بات جو ہمیں عوام الناس کو علماء نے سکھائی ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ اپنا حق معاف کر دیں گے، اور لیکن آخرت میں اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا تو کوئی حق اگر کسی نے پورا نہیں کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ ایک بات ہمیں سکھائی گئی۔ تو اس سے ہوا یہ کہ لوگوں میں ایک امپورٹنس کی کمی، یعنی لوگ پھر یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر انڈیویجول عبادات جو ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس چیز کی جب اللہ پاک معاف کر ہی دیں گے تو پھر امپورٹنس اس چیز کو دیں جس پر اللہ معاف نہیں کریں گے، اور جب تک بندہ معاف نہ کرے تو ہمیں امپورٹنس اس چیز کو دینی چاہیے۔ اس بتانے کا یہ ایک نتیجہ نکلا۔ خیر وہ تو ایک لبرل طبقہ کسی اور وجہ سے بھی کہتا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی جو لوگ نماز روزہ کے پابند کہہ لیں یا اتنے لبرل نہیں ہیں، لیکن سٹل وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ان کے جو عمل ہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ معاف کر دے گا اس لیے وہ نمازوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، وہ لوگ معاملات کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو ریسنٹلی جب ویسے ہی جب ایک کوئی بات میں اپنے اسی برین سٹارمنگ میں اس کیوں والے سیشن میں سوچ رہا تھا، تو ایک چیز ذہن میں آئی کہ ایک انسان جو نماز نہیں پڑھ رہا، لیٹ سے میں نے آج جمعہ ہے تو میں نے آج نماز جمعے کی نہیں پڑھی، بھئی اللہ معاف کر دے گا نا، اپنا حق معاف کر دے گا، اور لیکن وہ تو اب یہ ذرا سوچیں کہ ایک انسان اب اچھا ایک چیز اور سوچیں، اس میں ریلیٹ کریں اس بات کو کہ آخرت میں نجات جو ہے اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان اگر ہے تو نجات ہے، ایمان نہیں ہے تو آپ کا حساب بھی نہیں ہوگا، آپ ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک، تو اب اس شخص کے بارے میں سوچیں، اس شخص کے ایمان کے بارے میں سوچیں کہ اس نے آج جمعہ ہے اور فجر بھی نہیں اٹھا وہ، اور آفس چلا گیا، اور جمعہ بھی اس نے اسکپ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بیک آف دا مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہی بات ہوگی نا کہ اللہ ٹھیک ہے، اللہ تو اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن یہ میرا کام چل رہا ہے، پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پہ ذرا میں دھیان دے دوں، یا آج میری ڈیڈ لائن ہے تو کمپلیٹ کرنا ہے مجھے، تو چونکہ ڈیڈ لائن کمپلیٹ کرنی ہے تو وہ ایک انسانی معاملہ آ گیا، وہ تو معاف نہیں ہو پائے گا۔ اور نماز تو اللہ ٹھیک ہے نا، جمعے کی نماز اللہ کہا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ ایک سینیریو۔ اب اس بندے کے ایمان کے بارے میں سوچیں ذرا کہ یہ بندہ ایمان کے لحاظ سے کہاں سٹینڈ کر رہا ہے۔ ایک بندہ جو کہ نماز کو اسکپ کر دے، فجر نہ پڑھے، جمعہ نہ پڑھے ود دس انٹینشن، تو اس کا ایمان کہاں پر ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اس کا ایمان معتبر رہا؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ہم کسے کہتے ہیں؟ میرا اللہ پر ایمان اور اس کے الہ ہونے پر ایمان، اور اس کے حاکم ہونے پر ایمان، اس کے معبود ہونے پر ایمان، کہ دنیا اس نے بنائی، زمین آسمان اس نے بنائے، مجھے اس نے بنایا، ان سب کو کسی مقصد کے تحت بنایا،
جو اس دنیا کا کاریگر ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے اور یہ ہماری آزمائش ہے. اور میرے ساتھ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں، جو مجھے نوکری ملی ہے، جو میں صبح اٹھ جاتا ہوں اور میرے سارے اعضاء صحیح سلامت ہوتے ہیں، مجھے سانس آ رہی ہے، یہ سب اللہ کے ہونے سے، اللہ کے چاہنے سے یہ سب کام ہو رہے ہیں. میں آفس کے لیے میں تیار ہوا، ناشتہ کیا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سے ڈرائیو کر کے پھر میں آفس گیا. آفس میں باس کے ساتھ ہم کلام ہوا، ایک کام ملا، ڈیڈ لائن ملی اور میں نے کام شروع کیا. تو اگر ایک ایمان والا بندہ تو یہ سوچے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، باقی ہم سب تو ایک ذرائع ہیں. باس تو ایک ذریعہ ہے، گاڑی تو ایک ذریعہ ہے، اللہ نہ چاہے تو میں گاڑی سے نہ پہنچ پاؤں. تو جس کا یہ ایمان ہو، کیا وہ کبھی نماز کو اسکپ کرے گا؟ اور جس کا یہ ایمان نہ ہو تو کیا اس کا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو سوچے کتنا بڑا یہ مسکنسیپشن ایک کریٹ ہوا ہے ایک عام انسان کے ذہن میں، اور جو کہ بدقسمتی سے اب تک میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن انسان والا تو اس بندے کا ایمان معتبر رہا جس نے نماز چھوڑ دی. ایک فقہ میں تو یہ بھی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی بس وہ کفر کا مرتکب ہو گیا. وہ اور ہم سورہ عصر جو پڑھتے ہیں، جو ہم نے پڑھی لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا سکسیس کو، تو ایمان کے ساتھ ہی نجات کے لیے 4 چیزیں جو امپورٹنٹ تھی، ایمان، اور ایمان کا لازمی نتیجہ ہے عمل الصالحات. اگر عمل الصالحات نہیں ہے تو ایمان معتبر ہی نہیں ہے آپ کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا ایمان اللہ پر اتنا یقین، اتنا توکل ہے اور وہ نماز اسکپ کر دے، چھوڑو اللہ تو معاف کر دیں گے نا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. کتنا باریک اور لطیف نکتہ ہے یہ کہ جس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو اور وہ نماز بھی اسکپ کر دے، یہ پاسبل نہیں ہے. کوئی ایک چیز تو غائب ہے آپ کی. ایمان ہے تو آپ نماز پڑھیں گے محبت سے کہ وہ ایمان مجھے اور تقویت دے، وہ نماز میری ایمان کو اور تقویت دے گی، میرا اور تقویٰ پڑھے گا، میں ایمان کے اور اوپر کے لیولز پہ جاتا رہوں گا. اس کی یہ سوچو وہ نماز کو اسکپ کر سکتا ہے؟ سوچیں آپ. اور ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ پاک اپنا حق معاف کر دیں گے اور بندے کا حق. اچھا، پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب پھر یہ ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر یہ حدیث ہے یا یہ ہے تو کوئی مشہور کوٹ ہی ہے، اس چیز کا مطلب جو نکلتا ہے وہ ایکچولی جو مطلب ہے کہ اللہ اپنا حق، کہ نماز جس طرح سے پڑھنی چاہیے، عبادات یا عبادت جس طرح سے کرنی چاہیے، لیٹ سے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں جو اللہ کے حقوق تھے اس میں سے ایک حق، ابھی ہم نماز کی بات کریں وہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ نماز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی معراج ہے. نماز میں وہ سب اچیو ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول نے معراج پر اچیو کیا تھا. ایک مومن وہ چیز اچیو کر سکتا ہے. اگر میری نماز ویسی نہیں بن رہی تو اس کا مطلب کوئی حق مجھ سے چھوٹ رہا ہے اللہ کا. نماز میں یہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگر یہ پڑھتے ہوئے میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اللہ کی شکر کا، اس کی بزرگی کا، اس کی رحمانیت کا، اس دن کے مالک ہونے کا یقین، یہ سب نہیں بن پا رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں اللہ آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور پھر آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اس پڑھنے سے میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، میں بے دھیانی سے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ جو بے دھیانی ہے، خشوع اور خضوع کا نہ ہونا ہے، یہ اگر کہیں آپ سے مس ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا حق
یہ چیز اللہ پاک معاف کر دیں گے جو اس حدیث کا مطلب بنتا ہے کہ ہاں، اور وہ بھی جو ایمان والا ہوگا اس سے کبھی شاید یہ چیز ہو جائے، لیکن ہمیشہ اس کی نماز ایسی ہو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب اس کا ایمان اگین ڈاؤٹ فل ہے. ایک انسان جو بس بے دھیانی میں اور وہ جو ایک ریموٹ دبا دیا اور وہ چیز شروع ہو گئی آپ نے پوری نماز کمپلیٹ کر لی، وہ نماز آپ کے ایمان کو بڑھنے کا ذریعہ ہی نہ بنی تو وہ نماز کیسی ہوئی؟ یہ خیر ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی ہم نہیں پڑھ پا رہے، وہ حق ادا نہیں کر پائے، تو ہاں ٹھیک ہے، اور وہ کبھی ہوا ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس چیز کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر کوئی بندے کا حق آپ سے رہ گیا، آپ نے ادا نہیں کیا، تو وہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوگا. تو یہ ایک امپورٹنٹ مسکنسیپشن کریٹ ہوا ہے ایک عام مسلمان کے ذہن میں کہ اللہ پاک جو ہے وہ، آپ نے اگر بالکل ہی کوئی فرض ساقط کر دیا تو جو ہے وہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. پھر تو ایمان ہی معتبر نہ رہا، اور جب تک ایمان نہیں ہے تو نجات کی کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی پوچھ گچھ ہے نہیں، پھر سیدھا جہنم ہے. تو اس چیز کی ریئلائزیشن مجھے ابھی ریسنٹلی کوئی بات سوچتے ہوئی تھی، اور میں نے سوچا کہ یہ چیز ضروری ہے ڈسکس کرنا. تو اللہ پاک ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے.